قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کا سلسلہ احکام قرآن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر ہم ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں جن کا تعلق آیات احکام سے ہے۔ آج سے سورہ یونس کا آغاز ہو رہا ہے اور اختتام بھی ہو رہا ہے۔ کیوں آغاز اور ایک دم اختتام اس صورت کا ہو رہا ہے، آگے چل کر آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کریں گے آج کے جو ہمارا یہ پروگرام ہے، اس پروگرام کے تحت کن عنوانات کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ جی، سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ سورہ یونس کا تعارف کیا ہے، اس صورت میں کیا مضامین بیان ہوئے ہیں۔ جی، آیت نمبر 87 کو ہم نے مرکزی طور پر شامل کیا ہے، تو آیت نمبر 87 کا پس منظر کیا ہے، اس بات کو ہم دیکھیں گے۔ جی، آیت نمبر 87 سے کون سے فقہی مسائل ماخوذ ہو رہے ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے۔ جی، چوتھا نقطہ یہ ہوگا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام پر نمازیں فرض رہیں، لیکن اپنی اپنی تفصیل کے مطابق۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ جی، سورہ یونس چونکہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں آیات احکام بہت کم ہیں۔ ایک مرکزی آیت نمبر 87 تو ہم نے شامل کی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بعض علماء نے کچھ آیات احکام مزید لی ہیں، ان کو بھی ہم اس سلسلے میں شامل کریں گے۔ تو سورہ یونس کے تحت دیگر کئی ایسی آیات جن سے بعض احکام کا استنباط کیا گیا، وہ آیات کون سی ہیں، ان پر بھی مختصر گفتگو ہوگی، اور ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ان نکات کی تفصیل کیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو سلسلے کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہوئے ہم آپ کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم نے جو آیت نمبر 87 کا انتخاب کیا ہے، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 87۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ، اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ کرو، اور نماز قائم رکھو، اور مسلمانوں کو خوشخبری سنا۔ محترم ناظرین کرام، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک جو صورتیں ہمارے مطالعے میں رہیں، ان تمام ہی صورتوں کا تعلق اس اعتبار سے یکساں تھا کہ یہ مدنی صورتیں تھیں، مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ مدینہ منورہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں، اس میں اللہ رب العزت نے فقہی احکامات کو بیان فرمایا، کیونکہ ریاست مدینہ قائم ہو چکی تھی۔ مسلمان اب ایمانیات سے آگے بڑھ کر اعمال کی طرف اور اعمال کے نفاذ کی طرف گامزن تھے۔ مکہ مکرمہ میں تو نمازیں تک پڑھنا مشکل تھا، یہاں مساجد بھی قائم ہو چکی تھیں، یہاں ایک پورا معاشرہ تشکیل پا چکا تھا، یہاں سزا و جزا، وراثت، طلاق، نکاح، معاملات، خرید و فروخت، سبھی طرح کے جو احکام ہیں ان کا موقع درپیش آیا۔ تو یوں مدنی صورتوں میں احکامات زیادہ بیان کیے گئے بمقابلہ مکی صورتوں کے۔ مکی صورتیں جو ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اس میں زیادہ تر ایمان، عقیدہ، اللہ رب العزت کی وحدانیت، شرک کی نفی، پچھلی جو قومیں تھیں ان پر جو سزائیں آئیں، ان کے عبرتناک انجام، انبیاء سابقین علیہم السلام کے احوال اور تذکرے، یہ وہ مضامین تھے جو مکی صورتیں جو ہیں ان میں زیادہ تر زیر بحث لائے گئے۔
آج آغاز ہونے جا رہا ہے سورہ یونس کا. آغاز بھی کر رہے ہیں اور اختتام بھی کر رہے ہیں. اگرچہ کہ سورہ یونس میں 109 آیات مبارکہ ہیں، لیکن چونکہ یہ مکی صورت ہے، اس بنا پر اس میں آیات احکام بہت کم ہے. اور تفسیرات احمدیہ میں تو صرف ایک آیت جو ہے وہ لے کر انتخاب اس کا کیا گیا. بعض علماء نے ایک سے زیادہ جو آیات ہیں اس کو بھی بیان کیا. تو جو حضرت ملا جیون الرحمٰن نے آیت مبارکہ لی، سب سے پہلے ہم اس کو بیان کریں گے، اور پھر باقی جو 3 سے 4 آیات ہیں اللہ نے چاہا تو ان کو بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور یوں آج کے سلسلے میں سورہ یونس کی جو آیات احکام ہیں وہ آیات احکام مکمل ہو جائیں گی. اس صورت کا نام سورہ یونس کیوں رکھا گیا؟ اگرچہ کہ سورہ صافات میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، یہاں اس قدر تذکرہ نہیں ہوا. پھر بھی چونکہ آپ کا ذکر تو یہاں پر آیا ہے، اصل تو آپ کی قوم کا ذکر یہاں مقصود تھا. آپ کی قوم کے احوال کو بیان کیا. اللہ رب العزت نے اہل مکہ کے سامنے ان کی خوبی کو رکھا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لا رہے تھے. پھر جب انہیں عذاب سے ڈرایا گیا اور اس عذاب کے اثرات اور آثار جو تھے ان کو نظر آنا شروع ہوئے تو وہ اللہ پر ایمان لے آئے. اس بات کا تذکرہ آیت نمبر 98 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. آئیے اس آیت کی بھی تلاوت سنتے ہیں. قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے. سورہ یونس آیت نمبر 98. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ترجمہ کنز ایمان. تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا. ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا. ایک اور دلچسپ بات مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، یہ چاروں ہی صورتیں جو ہیں الف لام را سے شروع ہو رہی ہیں. تو یوں کوئی نہ کوئی تو نام رکھنا تھا ان کا. تو حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو ان کا نام رکھا گیا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر. خیر وہ تو پوری صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے. اور اس کے بعد سورہ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھی گئی. اس صورت مبارکہ کے مضامین کی جہاں تک بات کی جائے تو اس میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت کو بیان کیا، مخلوق کی حکمتیں بیان کیں، جزا اور سزا کا فلسفہ بیان کیا، کافروں پر جلد عذاب کیوں نہیں آتا اس بات کو بیان کیا، خشکی اور سمندر میں اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان چیزوں کو بیان کیا، دنیا کے زیب و زینت کے زوال اور اخروی نعمتوں کو بیان کیا. مشرکین کو چیلنج دیا گیا، بڑی مشہور آیت ہے، ایک آیت بنا کر دکھا دو، کیونکہ وہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ تو کسی انسان کا کلام ہے، یہ تو خود انہوں نے لکھ دیا ہے. انہیں چیلنج دیا گیا، ایک آیت بنا کر دکھا دو. اسی طریقے سے مشرکین کی اس بات پر مذمت کی گئی کہ وہ خود اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام کہتے ہیں. کفار کی باتوں پر نبی اکرم علیہ السلام کو تسلی دی گئی. انبیاء سابقین میں سے حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کے احوال پر غور کرنے کی دعوت دی گئی. اہل کتاب کی شہادت سے نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت کے صدق کو بیان کیا گیا. تو یہ وہ مضامین ہیں جو سورہ یونس کی 109 جو آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا ان کا ایک خلاصہ اور کچھ مضامین لے کر ایک لسٹ بیان کی ہے، ورنہ مضامین تو اس سے کہیں زیادہ ہیں. اگلے نقطہ کی طرف چلتے ہیں. اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک حکم دیا ہے. آیت نمبر 87 کی ہم بات کر رہے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے وحی نازل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی
یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ مصر میں گھر بناؤ اپنی قوم کے لیے، وجعلوا بیوتکم قبلۃ، اور ان گھروں کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف کریں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کی ادائیگی کریں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کو خوشخبری دیجیے۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے وہ کنیسہ میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جب فرعون کی سرکشی کا انہیں ڈر لاحق ہوا اور ان کی طرف سے نقصان کا خوف لاحق ہوا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت دی کہ یہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق میں یہ پس منظر بیان کر رہا ہوں، اس آیت مبارکہ کی ایک سے زیادہ تفاسیر ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ نہیں، اصل تو گھر سے مراد مسجدیں ہیں، کہ مسجدیں بنانے کا حکم دیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسجدیں بنائیں، اور مسجدوں کا جو رخ ہے وہ رخ کیا گیا قبلے کی طرف۔ یہ اس کا ایک پس منظر ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی پس منظر ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پچھلی جو امتیں تھیں انہیں ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو جب وہ کنائس میں نماز نہیں پڑھ سکے اور گھروں میں پڑھنے کی انہیں رخصت دی گئی، تو اصل تو گھر میں پڑھنا ہی مراد ہے، بعض مفسرین نے یہ لکھا، اور اسی وجہ سے یہ فرمایا وبشر المؤمنین، اور مسلمانوں کو خوشخبری دیجیے۔ خوشخبری کس بات کی دیجیے؟ احکام میں رخصت کی خوشخبری دیجیے، عبادت کے کنٹینیو رہنے پر خوشخبری دیجیے۔ تو یوں مظالم فرعون کے پس منظر میں یہ مضامین بیان ہوئے، اور اس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام ان کو حکم دیا کہ یوں آپ اپنی قوم کو حکم دیں اور نماز کی ادائیگی کریں، اور جو انہیں ایک نعمت رخصت کی صورت میں میسر آئی، اس کی صورت میں جو بشارت انہیں آپ دینے لگے ہیں، تو یہ بشارت آپ ان تک پہنچائیے۔ اب یہاں پر ایک بات طے ہے، اس آیت میں جتنے بھی مضامین بیان ہو رہے ہیں ان سب کا تعلق نماز سے ہے۔ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن پچھلے انبیاء علیہ السلام پر 5 نمازیں فرض تھیں، ایسا نہیں ہے۔ مختلف انبیاء علیہ السلام پر مختلف نمازیں فرض رہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل پر 2 نمازیں فرض تھیں، اور حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ 5 نمازیں نبی اکرم علیہ السلام کی امت کے علاوہ کسی پر فرض نہیں تھیں۔ اچھا، اگر دیکھیں واقعہ معراج کو، تو وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں یہی عرض کرتے ہیں کہ 50 نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے آپ کی امتی، کم کروا رہے ہیں۔ تو 5 نمازوں پر بات آئی، 5 نمازوں سے بھی اور کم کروانی چاہیے انہوں نے۔ تو یوں سب پر جو ہے وہ 5 نمازیں فرض نہیں تھیں، اس امت کا خاصہ رہا جو علماء نے بیان کیا۔ البتہ یہ ہے کہ مختلف نمازوں کی کیفیت تھی، کسی پر 1 نماز فرض تھی، کسی پر 2 تھی۔ بعض علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے فجر کی 2 رکعتیں حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کیں، ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، عصر حضرت یونس علیہ السلام، مغرب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عشاء حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی۔ یہ ایک قول ہے، لیکن جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 2 نمازیں فرض تھیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں نماز ادا کرنے کا بھی حکم ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز ادا کیجیے۔ ابھی تک ہم پس منظر بیان کر رہے ہیں، ابھی ہم احکام پر نہیں آئے کہ بھئی اس آیت سے کیا احکام ثابت ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پس منظر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج اس وقت جو ہے نہ ہمیں نصارہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ ہی یہودی نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نصارہ اتوار کے دن جمع ہوتے ہیں اور وہ کچھ بائبل کا حصہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور بس ختم۔ اسی طریقے سے یہودی بھی اپنے کنیساؤں میں جمع ہوتے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، اور وہ بھی نماز نہیں پڑھتے۔ بات کریں اگر بیت المقدس میں تو دیوار گریہ پر کھڑے ہو کر دعا ضرور کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے تعلق سے کوئی معلومات فی الحال میسر نہیں آ سکیں۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن یہ حکم بیان کر رہا ہے کہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا. آج اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں اس سے انحراف برت رہے ہیں. جو محرف شدہ توریت یا زبور ان کے ہاتھوں میں ہیں، ممکن ہے اس کی وجہ سے، تحریف کی وجہ سے وہ لوگ نماز نہ پڑھ رہے ہوں، لیکن قرآن ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ ان لوگوں پر بھی نماز فرض تھی. اب آتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف اور مضمون کے اہم ترین حصے کی طرف کہ آخر اس آیت کو علماء نے آیات احکام میں کیوں شمار کیا. وہ اس کی ایک تفسیر کی وجہ سے شمار کیا. اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ فرعون کے مظالم ہیں تو اللہ رب العزت نے انہیں رخصت دی کہ وہ اپنی امت کو جا کر، اپنی قوم کو جا کر یہ خوشخبری دیں کہ اب وہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ مجھے 5 اللہ رب العزت نے خصوصیات عطا فرمائیں جو میرے علاوہ کسی کو عطا نہیں کی گئی تھیں. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے. یعنی یہ جو امت ہے یہ کہیں بھی زمین پر نماز پڑھ سکتی ہے. پچھلی امتوں کو یہ حکم تھا کہ یہاں نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ ان کی نمازیں کسی اور جگہ ادا نہیں ہوتی تھیں. تو جب فرعون کی طرف سے مظالم کا معاملہ درپیش ہوا تو انہیں رخصت دی گئی کہ وہ اپنے گھروں میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور وہاں بھی انہیں یہ حکم دیا گیا کہ انہیں قبلے کی پیروی کرنی ہے. تو ایک تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز کے لیے جو شرط ہے قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنا، یہ اس امت ہی کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی قبلے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتی تھی. اب وہ قبلہ تو کہتے ہیں سمت کو، وہ قبلہ کیا تھا؟ قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قبلہ کیا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ شریف تھا. لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہودیوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہے. ممکن ہے دونوں چیزیں ٹھیک ہوں، ایک وقت میں وہی قبلہ رہا ہو یعنی کعبہ شریف ہی، یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں یا پھر ان کے وصال کے بعد لوگوں نے اپنی مرضی سے کر دیا ہو بیت المقدس کو قبلہ. تو مفسرین نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہودی لوگ، یہ بیت المقدس کو کعبہ بناتے تھے، اور اس کے بعد اور نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، اور اس کے بعد بھی یعنی بعض اوقات یہ کرتے کہ تابوت کی طرف، تابوت سکینہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اور بعض علماء نے بیان کیا کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تابوت سکینہ بیت المقدس میں موجود تھا تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے. لیکن بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ اس طرح کی بھی روایتیں ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ تابوت سکینہ کو قبہ صخرہ پر رکھتے. اب خیر قبہ تو اب ہے، اصل تو چٹان ہے، صخرہ ایک چٹان ہے بڑی جس پر قبہ بنایا گیا ہے، قبہ تو صلاح الدین ایوبی نے بنایا ہے، اس چٹان پر رکھتے اور پھر اس کی طرف رک کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے. بیت المقدس شہر ہے، اس میں مسجد اقصیٰ ہے ایک طرف قبہ صخرہ ہے. قبہ صخرہ وہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے بیت المقدس میں نماز ادا فرمائی، پھر آپ صخرہ مقام پر تشریف لائے اور یہاں براق تھا، اور یہاں سے آپ تشریف لے گئے معراج کے لیے، آسمانوں کے سفر کے لیے، اور پھر لا مکان تک آپ پہنچے. تو یوں اس جگہ کو انتخاب فرمایا آپ علیہ السلام نے پرواز کے لیے. تو اس لیے مسلمانوں کے لیے ایک اہم جگہ ہے، اور مفسرین جو لکھ رہے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی یہ جگہ ایک مقدس جگہ ہے. اچھا، یہ تو بات تھی کہ قبلہ ان لوگوں کا کیا تھا، کعبہ تھا یا بیت المقدس تھا. زیادہ مشہور یہی ہے کہ بیت المقدس تھا. نبی اکرم علیہ السلام نے جو نمازیں ادا فرمائی مکہ مکرمہ میں، وہ کعبہ شریف کی طرف ادا فرمائی. لیکن جب آپ مدینہ منورہ آئے، اب آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے. تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کچھ عرصہ تک نمازیں ادا کی گئیں. پھر دوران نماز ہی وہ آیت مبارکہ نازل ہو جاتی ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، جہاں آپ چاہ رہے تھے قبلہ ہونا، اللہ نے وہ منظور کر لی ہے آپ کی چاہت.
لہٰذا اپنا رخ پھیر کر کعبے کی طرف رخ کر لیجئے۔ تو اب کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہو گیا، اور اس کے بعد سے تا قیامت کعبے نے ہی قبلہ رہنا ہے۔ نماز جو ہے کس طرف رخ کرنا ہے، اس بات کا تعلق نماز کی شرائط میں سے ہے۔ جس طرح ہماری امت میں یہ شرط ضروری ہے، پچھلی امتوں میں بھی یہ شرط ضروری تھی، اور یہ بات ہمیں اس آیت مبارکہ سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ وہ پہلا نقطہ تھا فقہی احکام کے تعلق سے جو علماء نے بیان کیا۔ دوسرا نقطہ یہ بیان کیا علماء نے کہ بھئی بات یہ ہے، یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ میں مساجد میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے، اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں، انہیں مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں میں کہ بھئی وہ جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، گھر میں جو مسجد بیت بناتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن میں کہاں سے ہے؟ تو آپ کہیں گے جی سورہ یونس کی آیت نمبر 87 میں اللہ رب العزت نے گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ابتدا ہے گھر میں نماز پڑھنے کی۔ پچھلی امتیں تو نہیں پڑھتی تھی گھروں میں نمازیں، مسجدوں میں پڑھتی تھیں۔ تو یہ ابتدا ہوئی ہے کہ یہاں سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب یہ اجازت انہیں محدود وقت کے لیے دی گئی یا مستقل دی گئی، اس بارے میں کوئی مواد میرے مطالعے میں نہیں آیا، لیکن نبی اکرم علیہ السلام کی امت میں چونکہ روئے زمین مسجد ہے، اور یہاں ہمیں بطور خاص ترغیب ہے کہ اپنے گھروں کو قبور نہ بناؤ، تو نفل نمازیں، پیارے آقا علیہ السلام وطر کی نماز جو ہے وہ بھی رات کو پڑھتے تھے تہجد کے وقت میں۔ تو یوں کوئی بندہ اٹھا ہے اور اسے وطر پڑھنی ہے تہجد کے وقت میں، وہ اپنے گھر میں پڑھے گا۔ سنت فجر گھر میں پڑھ کر جانے کی فضیلت موجود ہے۔ تو یوں گھر میں بھی نماز کی جگہ بنائی جائے، اس کی ترغیب موجود ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نیا گھر لیا ہے اور وہاں میں نماز کے لیے ایک جگہ میں نے خاص کی ہے، میں چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ وہاں نماز پڑھ کر اس جگہ کا افتتاح فرمائیں تاکہ میں اس جگہ کو مصلی بنا لوں۔ تو یوں گھروں میں مسجد بیت نماز پڑھنے کی جگہ وہ ایک جائے نماز ہوتی ہے، اس کے جو احکام ہوتے ہیں علماء نے لکھا کہ جو مسجد بیت کے احکام ہیں یہ احکام مسجد والے نہیں ہوتے، کہ مسجد کی جو جگہ ہے وہاں جنبے نہیں جا سکتا، وہاں گندگی نہیں ہو سکتی، پیشاب نہیں کیا جا سکتا، دیگر بہت سارے احکامات ماخوذ ہوتے ہیں۔ تو یہاں اگر بچہ کو چلا جاتا ہے، وہ بچے تو آپ کو پتہ ہے بچے ہوتے ہیں، تو مسجد والے احکام یہاں پر نہیں ہوں گے۔ مسجد بیت میں عورتیں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، وہ بھی مسجد بیت میں بیٹھتی ہیں، اب جس جگہ گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ کا انتخاب کرتی ہیں۔ تو یوں یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب گھروں میں نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور ہماری شریعت میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق مسجد بیت سے ہے۔ گھر میں جو جائے نماز ہے، چھوٹے گھروں میں تو نہیں ہوتی، چھوٹے گھروں میں 1 کمرہ 2 کمرے 3 کمرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی لوگ ایک کمرے کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، یا ایک کمرے میں یا لاؤنج میں ایک جگہ رکھتے ہیں کہ بھیا نماز پڑھنی ہے۔ لیکن جن لوگوں کے گھر تھوڑے سے زیادہ بڑے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں باقاعدہ انہوں نے ایک جائے نماز کے طور پر جگہ مختص کی ہوتی ہے، اور چھوٹے گھر والے بھی کر سکتے ہیں، تو کہ نماز وہاں پڑھی جائے، وہاں اہتمام کیا جائے، اور وہاں اس جگہ کو پاک رکھا جائے تاکہ نماز پڑھنے میں کوئی دقتیں نہ ہوں۔ تو یوں ایک تو نماز کے تعلق سے مسجد بیت کے احکام ہیں، اور دوسرا اعتکاف کے تعلق سے کہ عورتیں مسجد میں اعتکاف نہیں کریں گی، عورتیں مسجد بیت میں اعتکاف کریں گی۔ تو مسجد بیت میں اعتکاف کرنا جائز ہے۔ مسجد بیت سے نکلنے کے وہی احکام ہیں جو مسجد سے نکلنے کے ہیں، کہ مسجد بیت سے بلا ضرورت اگر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یوں مسجد بیت کے یہ فقہی احکام بھی ہمارے سامنے آئے۔ تو یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو مسجد بیت کے تعلق سے ایک ماخذ کے طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ مسجد بیت کا پس منظر کیا ہے۔ علماء نے لکھا کہ قرآن نے اس بات کو بیان کیا، لیکن تنکیر بیان نہیں کی کہ نہیں یہ تو پچھلی امت میں خاصہ تھا، ٹھیک ہے،
اور پچھلی امت میں ایسا تھا گھروں میں نماز پڑھی گئی، اب تم نے نہیں پڑھنی۔ اگر ہم صرف قرآن کی بات کریں، ورنہ حدیث تو موجود ہیں، واضح حدیث موجود ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ خصوصیت دی گئی ہے کہ روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ تو قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا اور تنکیر نہیں کی۔ تو اور یہ اصول ہے تفسیر کا کہ قرآن جب ایک چیز کو پچھلی امتوں کے حوالے سے بیان کرے اور اس کی تنکیر اور نفی نہ کرے تو وہ چیز بھی قابل عمل ہوتی ہے۔ تو یوں ایک ماخذ کے طور پر یہ آیت مبارکہ ہے۔ دیگر بھی آیات مبارکہ ہیں جو علماء نے بیان کی کہ سورہ یونس میں مزید کون سی آیات ہیں جن سے مختلف فقہی احکام جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے احکام قرآن کتاب حضرت ابو بکر بن عبداللہ المعروف ابن عربی مالکی۔ دو ابن عربی گزرے ہیں، ایک ابن عربی صوفی، مطلب زیادہ مشہور دو گزرے ہیں، ورنہ تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ایک ابن عربی صوفی مشہور ہیں، دنیا تصوف کے امام ہیں، یہ اور ہیں علامہ ابن عربی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ تو انہوں نے مزید بھی کچھ آیات کا استخراج کیا ہے کہ ان آیات سے بھی کئی احکام ثابت ہوتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں سب سے پہلے آیت نمبر 10 کی طرف، سورہ یونس کی آیت نمبر 10۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 10۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اللہ تجھے پاکی ہے، اور ان کے ملتے وقت خوشی کا پہلا بول سلام ہے، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ سب خوبیوں سراہا، یعنی خوبیوں والا اللہ جو رب ہے سارے جہان کا۔ جو فقہی مسئلہ اس آیت مبارکہ سے اخذ کیا گیا وہ یہ کہ جنت کے احوال کا تذکرہ ہے کہ جنت میں جنتی جب ملائکہ سے ملیں گے یا آپس میں ملاقات کریں گے، یا تو ملائکہ انہیں جب آ کر ملیں گے تو اس سے پہلے سلام کہیں گے، یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب ملاقات کریں گے تو آپس میں سلام کہیں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ جو تحیت ہے، جو آداب ملاقات ہے، وہ لفظ سلام ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان جب بھی ملاقات کرتے ہیں تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن عربی ایک روایت نقل کرتے ہیں یہاں پر کہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیدا کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ یہ فرشتے موجود ہیں، جائیے ان سے ملاقات کیجئے، اس کے بعد فرشتے آپ کو سجدہ بھی کرتے ہیں، سجدہ کا حکم انہیں دیا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام بھی جا کر سب سے پہلے انہیں سلام کرتے ہیں۔ اور آیات مبارکہ میں بھی سلام کا تذکرہ ہے، اور یہ جو سورہ یونس کی آیت نمبر 10 ہے، یہاں بھی اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ملاقات کی تحیت ہے، ملاقات کے جو آداب ہیں وہ سلام ہے۔ تو سلام کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، جہاں جہاں لقاء مقصود ہوتی ہے، تحیت مقصود ہوتی ہے، وہاں سلام کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ تو یہ سنت ترک ہوتی جا رہی ہے، اس سنت کا زندہ ہونا ایک بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ چلتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف۔ اگلی آیت مبارکہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 22۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 22۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم
أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ ترجمہ کنزُل ایمان۔ وہی ہے کہ تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو اور وہ اچھی ہوا سے انہیں لے کر چلیں اور اس پر خوش ہوئے، ان پر آندھی کا جھونکا آیا اور ہر طرف لہروں نے انہیں آ لیا اور سمجھ لیے کہ ہم گر گئے، اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں نرے یعنی خالص اس کے بندے ہو کر کہ اگر تو اس سے ہمیں بچا لے گا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ سمندری سفر کے حوالے سے کتابوں میں ایک بحث ملتی ہے، وہ بحث یہ ملتی ہے کہ ابتدائے اسلام میں اس سے منع کیا جاتا تھا۔ وہ منع کیا جانا کسی شرعی حکم کی وجہ سے نہیں تھا کہ ابھی خاص کوئی شرعی حکم آیا اس سے منع کیا گیا ہے، وہ نقصان کے اندیشے کی وجہ سے تھا۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اجازت نہیں دی سمندری سفر کی، تو مسلمان نہیں گئے سمندری سفر پر، لیکن ایسا نہیں تھا کہ سمندری سفر کرنا کوئی ناجائز بات تھی۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ سمندری سفر کرنا جائز امر ہے، اور بیان کیا گیا والذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ رب العزت تمہیں چلاتا ہے، تم خشکی میں چلتے ہو تو اللہ کی نعمت سے چلتے ہو، تم اگر سمندر میں چلتے ہو تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے چلتے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں سمندری سفر کے جواز کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مختلف احادیث مبارکہ میں سمندری سفر کی اشارتاً اجازت دی ہوئی تھی، جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء، ہم سمندری سفر کرتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، فإن تودعنا به عطشنا، اگر ہم وضو کریں تو پانی ختم ہو جائے گا، تو یہ تو ہمارے پینے کے لیے، تو کیا ہم سمندری پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وَالطُّهُورُ مَاؤُهُ، سمندر کا پانی پاک ہے، الحل میتتہ، اس کا جو شکار ہے وہ بھی حلال ہے، یعنی میتہ سے مراد مچھلی کو ذبح نہیں کرنا پڑتا، تو وہ شکار بھی حلال ہے۔ تو یہاں سے بھی ایک ثبوت مل رہا ہے، کوئی ممانعت نہیں کی گئی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا ایک قرابت کا رشتہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ان کے یہاں تشریف لے گئے اور آپ نے آرام کیا، آپ کی آنکھ کھلی تو مسکرائے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں میری امت سے وہ سمندری سفر کرتے ہیں اور اس طرح اڑے جا رہے ہوتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جیسے ایک بادشاہ جو ہے تخت پر بیٹھا ہو، اور میں نے انہیں دیکھا ایک غزوے میں جا رہے ہیں، تو یہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ فد اللہ ان یجعلنی منہم، آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ میرا شمار بھی اس غزوے والوں میں فرما لے۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، پھر آپ نے سر رکھا اور اپنے آرام گاہ پر پھر استراحت فرمائی اور پھر سو جاتے ہیں، پھر دوبارہ آپ کی آنکھ کھلتی ہے، مسکراہٹ ہے، پھر آپ نے وہی بات بیان فرمائی، پھر یہ عرض کرتی ہیں بنت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے بھی دعا فرما دیں۔ تو اب آپ نے دو خواب دیکھے، دو غزوات ملاحظہ کیے، تو پھر آپ نے فرمایا انتی من الاولین، جو پہلا گروہ ہوگا تمہارا شمار ان میں سے ہوگا، یعنی تم بھی اس غزوے میں ان کے ساتھ جاؤ گی۔ اللہ اکبر۔ ایک علاقہ ہے لبنان اور ترکی کے درمیان، قبرص، سائپرس کے نام سے مشہور ہے، یہ غزوہ وہاں پیش آیا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان عرب سے چلتے ہوئے سائپرس پہنچتے ہیں، ظاہر بات جزیرہ ہے وہ، اس کی ایک طرف لبنان ہے ایک طرف ترکی ہے، تو سمندر سے ہی سفر کر کے آنا یہ ممکن ہے، اور
جب کشتی سے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر رہی تھیں تو اترتے ہوئے گرنے کی وجہ سے یہ شہید ہو جاتی ہیں، اور آج بھی ان کا جو مزار پرانوار ہے اسی جگہ پر موجود ہے۔ لوگ جا کر زیارت بھی کرتے ہیں، جنہوں نے زیارت کی ہے ان سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی اکرم علیہ السلام سمندری سفر کی اجازت دے رہے ہیں، چونکہ اس دور میں ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ جو بادبانی کشتیاں تھیں ان کی خبر دے رہی ہے، جو ہواؤں سے چلتی تھی، کہ لوگ جب سمندر میں سفر کرتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ جی چلے ہوا آئی، ہماری کشتی چل رہی ہے، منزل مقصود پر پہنچیں گے۔ پھر جب موج آتی ہے، سمندر کی موج آندھی آتی ہے سمندر کی، تو کشتی ڈگمگا جاتی ہے، پھر یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو بادیو نظر میں اس آیت مبارکہ سے اصل میں جواز ثابت ہوتا ہے سمندری سفر کا۔ اگر کسی وقت میں منع کیا گیا تو اس کی وجہ تھی خطرات۔ تو اصل حلت ہے، اصل اباحت ہے۔ آج کے دور میں خطرات نہیں رہے، بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، مشینری دور آ چکا ہے۔ پہلے یعنی میں نے کوئی 150 سال پہلے لکھا گیا ایک سفر نامہ پڑھا تھا، حج پر جا رہے تھے کوئی صاحب، 150 پونے 200 سال پرانا سفر نامہ تھا۔ سفر حج کا سفر انہوں نے لکھا، بمبئی سے ہوتے ہوئے وہ گئے تھے، تو لکھا انہوں نے کہ جی ہماری کشتی ہواؤں کے رخ پہ چلتی تھی، بادبانی کشتی تھی، اور ایک ایسا موقع بھی آیا چھوٹی سی چٹان سے ٹکرا گئی، پاش پاش ہو گئی۔ اب ہمیں یہ خوف تھا کہ اب فقر و فاقہ کی وجہ سے ہم لوگ تو یہیں بھوک سے مر جائیں گے۔ تو ایک غیبی مدد پہنچی اور کوئی اور قافلہ ہمیں آ لیا، پھر وہ لوگ واپس گئے، لوگوں کو آگاہ کیا، کچھ اور کشتیاں آئیں، پھر ہم کنارے تک پہنچے۔ اب چونکہ ایسے خطرات نہیں ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سمندر کا سفر ناجائز ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ سوال کھڑا ہوتا تھا کہ سمندر کا سفر کرنا چاہیے نہیں۔ البتہ یہ آیت مبارکہ بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ سمندر کا سفر کرنا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اپنے اصل کے اعتبار سے۔ اور دیگر آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے سمندری سفر اور اس میں سفینے اور ان سب چیزوں کو بھی بیان کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف، آیت نمبر 32۔ جی، قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 32۔ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو یہ اللہ ہے تمہارا سچا رب، پھر حق کے بعد کیا ہے مگر گمراہی، پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ لفظ حق کے علماء نے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک ہے وجود حقیقی، یعنی ہم سب تو عارضی وجود رکھتے ہیں۔ ایک ہے وجود حقیقی، حق کا معنی بلا شبہ اللہ رب العزت وجود حقیقی رکھتا ہے، وہی حق ہے، اسی کی بات حق ہے۔ اور ایک معنی ہے، یعنی یہاں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں، ایک حق اور ایک ضلالت۔ عام طور پر حق کے مقابلے میں باطل بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو معنی ہے وہ ہے ایک چیز کا اچھا ہونا، اور باطل سے مراد ہوتا ہے ایک چیز کا غلط ہونا۔ تو حق کے ایک معنی وجود کے ہیں، ایک معنی اچھا ہونے کے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، انت الحق، اے اللہ تو حق ہے، وقولک الحق، تیرا قول حق ہے، ووعدک الحق، تیرا وعدہ حق ہے، ولقاؤک حق، تجھ سے ملنا حق ہے، والجنت حق، والنار حق، والساعۃ حق، اور جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اور جو قیامت کا دن ہے یہ حق ہے۔ یعنی ان باتوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہاں اصل میں فقہی پہلو یہ ہے، خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ علماء نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے 2 باتیں یہاں بیان کی کہ ایک چیز ہوتی ہے حق، یعنی اچھائی، خوبیاں، شریعت کی تعلیمات سب اچھائیوں پر مشتمل ہیں، حسن پر مشتمل ہیں، اور فرمایا گیا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، شریعت کی تعلیم کو چھوڑنے کے بعد کیا بچے گا پیچھے؟ گمراہی۔ تو جو بھی چیزیں شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہیں وہ سارے کی ساری ضلالت ہیں، گمراہی ہیں، باطل ہیں۔
خاص طور پر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ سے شطرنج کے حرام ہونے کا استدلال کیا کہ چونکہ وہ یعنی حدیث موجود ہیں اس کے خلاف، اس لیے وہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت بھی میں عرض کر دیتا ہوں، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو حدیث ہے مسلم شریف میں ہے، من لعب بالنرد شیر، جس نے نرد شیر گیم کھیلا، فقط غمسا یدا ہو، تو اس نے اپنے ہاتھ کو لتھاڑ لیا، کس چیز میں؟ فی لحم الخنزیر و دمی ہی، گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ خنزیر کے گوشت اور اس کا جو خون ہے اس میں آلودہ کر لیے ہوں۔ یہ گیم کھیلنا اس طرح ہے۔ تو مطلقاً علی الاطلاق شریعت کی تعلیمات سے جو بھی چیز خلاف ہوگی وہ ضلالت ہوگی، گمراہی ہوگی۔ بطور خاص امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ سے یہ استدلال کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ شطرنج کھیلنے کا کیا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، کہ حق چیزوں کے بعد کیا ہے؟ شریعت کی تعلیمات جہاں نہیں ہے وہاں کیا ہے؟ وہاں گمراہی ہے، وہاں ضلالت ہے، وہاں خرابی ہے۔ تو یہ ایک وہ پہلو تھا کہ جو اس آیت مبارکہ سے علماء نے استدلال کیا۔ بڑھتے ہیں سورہ یونس کی اس آیت مبارکہ کی طرف کہ آیات احکام میں سے علماء نے جسے بیان کیا، آیت نمبر 59۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 59۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا اس میں تم نے اپنی طرف سے حرام و حلال ٹھہرا لیا، تم فرماؤ کیا اللہ نے اس کی تمہیں اجازت دی یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ محترم ناظرین کرام، بڑی بنیادی آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کسی چیز کو حلال ٹھہرانا، حرام ٹھہرانا یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ وہی کسی چیز کو حلال و حرام قرار دیتی ہے، اور ہر وحی قرآن نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ جسے بتائیں کہ یہ قرآن کے طور پر نازل ہوئی ہے وہ قرآن ہوتی ہے، ورنہ تو بعض ایسے احکام ہوتے تھے کہ جو حضرت جبریل امین لے کر حاضر ہوتے تھے کہ آپ یہ فرما دیجئے، یہ فرما دیجئے، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ ہمیں احادیث کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ تو احادیث بھی وحی ہی کی ایک صورت ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا یہ کام ہے کہ وہ حلال و حرام کو بیان کریں، بندوں کا کام نہیں ہے۔ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کے تحت بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ لکھتے ہیں کہ بعض لوگ سود کو حلال کرنے پر مصر ہیں۔ آج کل بھی یہ بحث چل رہی ہے، کچھ بینک جو ہیں وہ گئے ہیں فیصلہ لینے کے لیے کہ جناب سود کے خلاف جو فیصلہ دیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے، اور کچھ ان کے جب وکلاء کھڑے ہوتے ہیں علمی دلائل پیش کرتے ہیں کہ نہیں سود یوں نہیں حلال قرار دیا جائے معاذ اللہ۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ بعض لوگ تصویروں کو حلال قرار دے رہے ہیں، یعنی پرنٹ جو تصویریں ہیں، بعض کھیل تماشوں کو، بعض عورتوں کی بے قیدیوں کو، بے پردگیوں کو، بعض بھوک ہڑتال کو جو خودکشی کے مترادف ہے۔ یعنی ایک بندہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائے، ٹھیک ہے ایک آدھ دن بھوکا رہنا تو ہم کہیں گے کہ بھی نفس کشی ہے، لیکن جب وہ جان جانے پر بات چلی جائے پھر بھی کچھ نہ کھائے پیے تو یہ تو خودکشی ہے۔ لوگ اسے بڑے فخر سے جناب اپنا رہے ہوتے ہیں کہ تو بہت بڑا کوئی مجاہدہ ہے یا بہت بڑا کوئی ٹائٹل ہے۔ تو یوں کچھ مثالیں دے کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کو حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا یہ شریعت مطہرہ کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اور اگر ایسی چیز کو حلال قرار دیا جو حرام ہو تو یہ اللہ پر افطرا ہوگا، ایسی چیز کو حرام قرار دیا جو حلال ہو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول پر افطرا ہوگا۔ تو کتنی اہم بات ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، اگلی آیت مبارکہ جس کا تعلق علماء نے آیت احکام سے تعبیر کیا، آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 64۔ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے کیا کام ثابت ہوئے؟ دو تفسیریں اس آیت مبارکہ کی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے وعدے کیے ہیں، یہ وعدے مسلمانوں کو نصیب ہوں گے۔ نیک لوگوں کو جو جزائیں بیان کی گئیں بروز قیامت، یہ ساری جزائیں انہیں ملیں گی۔ دنیا میں بھی نعمتیں ملیں گی، اعمال کا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں اعمال کا جو نور ہے اس کا ظہور ہوتا ہے، دنیا میں جو اعمال کی برکات ہیں وہ نصیب ہوتی ہیں۔ ایک تو تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر علماء نے جو بیان کی، جو کہ امام ابن قاسم، امام مالک، امام ہشام بن عروہ، ان حضرات سے مروی ہے، وہ یہ ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ نیک جو لوگ ہیں انہیں جو خواب نظر آتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ تو خواب حجت تو نہیں ہوتے کہ بھئی خواب میں اگر بیان کیا گیا کہ فلاں کام کرنا ہے، وہ حجت نہیں ہے، لیکن خواب ایک اشارہ ہوتے ہیں۔ خواب جو ہے ان کی تعبیر، ان کی اصل، یہ آیت مبارکہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہی ہے۔ یعنی اس تفسیر کو اگر دیکھا جائے کہ نیک لوگ جو ہیں ان کے جو خواب ہیں، ان خوابوں کے اندر بھی چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ بند ہو چکی ہے اور اس کا 46واں حصہ جو ہے بصورت خواب، مفہوم عرض کر رہا ہوں، میری امت کو دیا گیا ہے۔ یعنی خواب کے ذریعے بہت سارے اشارے ملتے ہیں۔ یعنی علماء نے جو بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ جو صالحین ہوتے ہیں ان کے قلوب پاک و صاف ہوتے ہیں، ان پر پاکیزہ خیالات کا ظہور ہوتا رہتا ہے، تو انہیں اچھی گائیڈنس ملتی ہیں، اچھے اشارے ملتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ان خوابوں میں آنے والے زندگی کی تکالیف اور پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ تو اس تفسیر کے مطابق یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، اس نعمت کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں بھی انہیں خوشخبری ہے، یعنی ان خوابوں کے ذریعے انہیں خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو جو وعدہ کر رکھا ہے وہ انہیں ملے گا۔ تو یوں اگرچہ کہ خواب جتنی ہوتے ہیں، اور بات ہم نے نیک اور صالحین کی ہے، کیونکہ عوام کے جو خواب ہیں وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو نفسیاتی خواب ہوتے ہیں، سارا دن جو کچھ نظر آیا وہ رات کو بھی دیکھ لیا، یہ نفسیاتی خواب ہے۔ بعض ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں، بعض برے خواب ہوتے ہیں، اور بعض وہ خواب ہوتے ہیں جن کے پیچھے اشارے چھپے ہوتے ہیں، یہ عام لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن صالحین کے جو خواب ہوتے ہیں بڑے واضح ہوتے ہیں، ان کے جو اشارے ہیں بہت مثبت ہوتے ہیں، اور یہ بہت نیک خواب دیکھتے ہیں، گائیڈ لائن دیکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان پر اکرام فرماتا ہے، ان پر نیک خیالات کا القاء فرماتا ہے، اور انہیں ہدایت نصیب کرتا ہے۔ مزید جو ترقی کے زینے ہیں یہ طے کرتے چلے جاتے ہیں، اور اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں، ہوس نہیں ہوتی، شہرت نہیں ہوتی، لالچ نہیں ہوتی۔ ورنہ تو کتنے ڈھونگی ایسے ہیں جو اپنے خوابوں کو بنیاد بنا کے پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے پرچار کرتے ہیں، میں تو یوں خواب دیکھ لیا، میں تو یوں دیکھ لیا۔ بھائی جو دیکھا وہ تم نے دیکھا، ہم نے تھوڑی دیکھا ہے۔ تو خواب اسی کے لیے حجت ہوگا، ہمارے لیے نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی ایسا حجت نہیں ہے کہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف کچھ دیکھ لیا تو وہ اسے حجت مانے، نہیں، شریعت کی تعلیمات مقدم ہوں گی، فوقیت رکھیں گی۔ یہ تو اس روحانی دنیا کی طرف اشارہ ہے کہ جسے اس دنیا کے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، پورے قرآن ہی کی برکات نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم نے یہاں پر بیان کیا، سنا، اسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔